برا گمان کیا ہے آپ میرے بارے میں. اگر 1 سال بھی میں اندر رہتا تو نبی کو چھوڑ کر میں عمرہ نہیں کرتا. نبی وہاں پر باہر ہے اور ہم نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور نبی عمرہ نہ کرے اور میں عثمان نبی کے بغیر عمرہ کر لوں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. نبی کے ساتھ آئے ہیں تو نبی عمرہ کریں گے تو ہم عمرہ کریں گے. نبی کے بغیر 1 دن 2 دن نہیں, 1 سال بھی میں کعبۃ اللہ میں رہوں, ہرگز میں عمرہ نہیں کروں گا. یہ بات حضرت عثمان فرماتے ہیں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ نبی کریں گے تو میں کروں گا. اب ایسا ہمارے عاشق رسول جب ہم ہیں تو نبی بولے ہیں تو وہ کرنا ہے, نبی کیے ہیں وہ کرنا ہے. نبی بولے نہیں, صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں, کسی اللہ کے نیک بندوں کے زمانے میں وہ کام موجود نہیں, لیکن نئے انداز میں پیٹ پالنے کے خاطر کام شروع کر دیے, اور یہ عاشق رسول کے دعوے, پھر اس کو وہاں سے جوڑنے کی کوشش ہے. آدھے گھنٹے کا بیان ہوا, اس میں ہم نے کسی کو کافر کہا, کسی کو منافق کہا, صرف نبی کے تذکرے کیے. لیکن ابھی کڑپا میں بھی شروع ہوں گے جلد سے, 10 منٹ بھی نبی کے بارے میں نہیں بولتے, وہ کافر, یہ کافر, وہ منافق, یہ منافق, یہی بات کہہ کر کھا کر پیٹ پال کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے اصل عاشق. نبی کا تذکرہ ہو, نبی کے سنتوں پر عمل کا داعیہ پیدا ہو. یو پی میں طاعون کی بیماری چل رہی تھی, اس طاعون کی بیماری بڑھ گئی, روزانہ کئی اموات ہو رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں. تو اس وقت ایک اللہ کے بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں سیرت لکھوں گا, جہاں سیرت کا تذکرہ ہو وہاں بیماری نہیں ہوتی. تو انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نشر الطیب. وہ کتاب چھپوائی اور پورے علاقے میں تقسیم کرے, اور لوگوں سے کہا اس کتاب کا مطالعہ کرو, اللہ تعالیٰ اس وبائی طاعون سے حفاظت فرمائیں گے. تو تب انہوں نے کہے ہیں کہ جب اس سیرت کا تذکرہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر گاؤں میں ہوا تو پوری طاعون کی بیماری ختم ہو گئی. وہ لکھنے والے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے, جو نشر الطیب سیرت کی کتاب لکھ کر انہوں نے تقسیم فرمائی. تو میرے عزیزوں, بتانے کا مقصد یہ ہے, سیرت کا سننا عبادت ہے. سیرت کے تذکرے ہمارے گھر میں کرنا برکتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے. مصیبتوں سے پریشان ہیں, کبھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتے. جب نبی کی سیرت گھر میں پڑھی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے, کوئی خیر سے خالی نہیں رکھیں گے. تو اس طرح کتنی سیرت گزشتہ کی جمعہ میں بھی عرض کی گئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چھوٹے تھے, کعبۃ اللہ کے پاس کسی جگہ گم ہو گئے, دادا تلاش کر رہے ہیں, تو غیب سے آواز آئی, یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ محمد اس میں گم ہو جائے, بلکہ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ یہ محمد میں گم ہو جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیدائش ہوئی, جب پیدا ہوئے, باپ کا انتقال ہو گیا, یتیم پیدا ہوئے. اماں جو حضرت آمینہ ہے, وہ خیال آیا ہوگا بچہ اتنا پیارا پیدا ہوا, کاش اس کے والد ہوتے تو اس کو دیکھتے, اس کو کھلونے دیتے, اس کو ادھر ادھر تفریح کے لیے لے جاتے. اس وقت غیب سے آواز آتی ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, آمینہ اس بچے کے باپ کے نہ ہونے سے غمزدہ مت ہونا, اس بچے کی تربیت کے لیے ہم نے پورا سامان بنا کر رکھا ہے. اگر اس بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑی ہم آسمان کے ستارے کھلونے کے لیے دے دیں گے. اگر اس بچے کو تفریح کی ضرورت پڑی ہم معراج پر اس کو تفریح کے لیے بلا لیں گے. اگر اس بچے کو جھولا جھولانے کی ضرورت پڑی ہم ملائکہ فرشتوں کو بھیج کر جھولا جھولانے کے لگا دیں گے. اگر یہ بچہ رو رہا ہے, لوریاں پڑھنے, لوریاں سنانے کی ضرورت پڑی تو ہم جنت کے حوروں کو بھیج کر اس کی روریاں سنائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے. اس کے تقاضے کیا ہے, کیسا ان سے محبت کیے ہیں, یہ ساری باتیں ہم حضرات کو سامنے سنائی جائیں گی. اللہ کے نبی کی اللہ نے ہر وقت حفاظت فرمائی, ان کا پہرا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا پہرا, آنکھوں کا پہرا, کانوں کا پہرا. فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں رہے,
وہاں پر تو حلیمہ سعدیہ کی بچیوں نے کہا، رضائی بہنوں نے کہا چلو محمد فلاں جگہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہاں ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، ہم جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چھوٹے تھے، وہاں گئے، گانے کی آواز کان میں بھی نہیں پڑی، اللہ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا اور وہاں وہی سو گئے۔ بعد میں جب صبح ہوئی دھوپ کی تپش سے وہ بیدار ہوئے۔ تو بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تربیت بھی فرماتے رہے اور ان چیزوں سے حفاظت بھی کرتے آ رہے تھے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کے سطر کے کھلنے سے بھی حفاظت فرمایا۔ زمانے جہالت میں کعبۃ اللہ کا طواف وہ لوگ ننگے کیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع آیا تو بچے پورے اپنی لنگی نکال کر پتھر اس میں رکھ کر سر پر لے جایا کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے بچپن میں، ان سے بھی کہا چلو محمد آپ بھی لاؤ، آپ بھی اس طرح کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کھولنا چاہی، ابھی کھولے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بے ہوشی طاہری فرما دی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھلنے نہیں دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کا عشق کیسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، لعاب میں شفا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں، خصائص میں روایت موجود ہے، وہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں تقریباً 3-4، وہ جب بھی بیوی کے پاس جاتے تو بہت خوشبو مہک رہی ہے، بہت خوشبو مہک رہی ہے، گلی سے جب گزرتے تو خوشبو مہک رہی ہے۔ تو سارے خواتین گلی میں رہنے والی پریشان ہو گئی اور بیویوں سے آ کر پوچھنے لگی کیا بات ہے، آپ کے شوہر کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں جو اتنی خوشبو آپ کے شوہر کے بدن سے مہک رہی ہے؟ تو وہ صحابی کو جب ان کی بیویوں نے پوچھا تو حضرت وہ صحابی فرماتے ہیں سنو میں تو غریب ہوں، میں کون سا خوشبو استعمال کروں گا؟ ہاں ایک بات ہے، ایک مرتبہ حج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایسا ہوا کہ میرے جسم میں جوئیں پڑ گئی، فالج آ گیا، بہت کھجا رہا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر میرے جسم کو لگایا۔ اس دن کی بات ہے اور آج کی بات ہے جب سے میرے جسم میں خوشبو مہک رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں خوشبو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو۔ جوان بیٹی کا نکاح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آتے ہیں، بیٹی کے نکاح میں کچھ زیب و زینت کے لیے کچھ دے دو، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ پسینوں کے قطروں کی خوشبو اتنی مہکتی تھی، وہ جس گھر میں اللہ کے نبی نے وہ پسینے کے قطرے دے کر بھیجے ہیں ان کا گھر ہی مشہور ہو گیا عطر والوں کے گھر کے نام سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو۔ تو اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان سے محبت ایک ایمان والے کو ہونی چاہیے۔ وہ ایمان والے کو ہونی اگر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ویسا رہنے کی کوشش کریں، یہی سچے عاشق کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام کی کچھ تذکرے سنا کر آپ حضرات کے دلوں کو چاشنی کر رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ہے، رفیق سفر ہے، زندگی کے ساتھی اور دوست ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے دوست ہیں۔ دوست وہ ہے جو اپنے محبوب کو خوش رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی کیا مطلب ہے؟ 100 کافر باہر ننگی تلوار لے کر انتظار کر رہے ہیں محمد
کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، کہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے دیکھ رہے ہیں کوئی ظالم نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، اس طرح اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے ہیں۔ اور ہجرت کے رات میں جس غار میں پہنچے اس غار میں پہلے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر جا کر صاف صفائی فرما کر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں۔ یہ ہے محبوب کو راحت پہنچانا، محبوب کے سکون کا ذریعہ بننا، عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب فرما رہے تھے تو بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بکریوں کے ریوڑ کے جو چرانے والے ہیں ان سے درخواست کی، دودھ تھوڑا پلا دیجئے، نبی کو دے دوں گا، میں ان کو پلا دوں گا۔ تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دودھ کا پیالہ لا کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی نوش فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر سیراب ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوشی ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر سیراب ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کی خوشی ہماری خوشی، نبی خوش ہے تو ہم خوش ہیں۔ یہ سب واقعات اور یہ سب سبق حضرات صحابہ ہم کو دیے ہیں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، وفات کا دن جب آ گیا، آخری عمر جب چل رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کون سا دن ہے اللہ کے نبی کے وفات کا؟ بتایا گیا پیر کے دن ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی پیر کے دن وفات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو بھی پیر کے دن وفات عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے سچے عاشق کے تقاضے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابا جی آپ کو جنگ بدر میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو اس وقت بار بار آپ میرے نظروں کے سامنے آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں لڑا کرتا تھا، نہیں قتل کیا کرتا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے سن، اگر اس وقت تو میرے سامنے آ جاتا تو میں میرا بیٹا بھی نہیں دیکھتا بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ کیا مطلب؟ اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی سے محبت، اپنے بچوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ نبی سے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، میرے بچوں سے زیادہ میں نبی کے خاندان اور ان کے نوازوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے کچھ تحفہ کوئی لا کر دیتے تو وہ تحفہ اپنے بچوں کو نہیں دیتا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو لے جا کر دے دیتا کہ آپ یہ تحفہ رکھ لیجئے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے، کیسے ان کی محبت تھی، چند واقعات سنائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ آئے ہیں باہر سے، آ کر مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ زور زور سے باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عمر نے کنکری اٹھا کر پھینکا اور مارا اور کہا سنو، لگتا ہے تم باہر سے آئے ہوئے ہو، اس وجہ سے میں تم پر غصہ نہیں کر رہا ہوں اور میں تم کو اور بھی بڑی سزا دے سکتا تھا، لیکن آپ اس شہر کے نہیں لگ رہے ہیں، اس وجہ سے میں تم پر غصہ اور کچھ اور سزا نہیں دے رہا ہوں۔ آپ کو ذری بھی عقل نہیں ہے، وہاں روزے اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبت کے تقاضے۔ وہاں مسجد نبوی کے صحن میں روزے اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وفات کے بعد بھی وہ ادب، وہ لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ مسجد کا ادب بھی حضرت عمر سکھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ایک مہینہ بات کیے بغیر اوپر کے حصے میں رہ رہے ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہوئے،
کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی، اور ایسی بات بھی مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق بھی دے دی ہے، اس طرح کی بات مشہور ہو گئی۔ تو حضرت عمر ملنا چاہتے تھے نبی سے، بار بار اجازت مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عمر عشق کے غلبے میں یہ بات کہتے ہیں، اگر بخدا مجھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں حفصہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخدا اگر مجھے نبی یہ حکم دے کہ آپ کی بیٹی مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کو قتل کر دو، تو میں میری بیٹی ہے یہ بھی نہیں دیکھوں گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ عشق کا تقاضا، عشق میں ڈوبا ہوا دیکھا جاتا ہے کہ بچوں سے زیادہ نبی کے حکم کی پیروی، بچوں سے زیادہ نبی سے محبت، یہ سب واقعے روایتوں میں موجود ہے، احادیث میں بخاری شریف کا واقعہ ہے، بہت سارے روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں جب آخری وفات کے دن آنے والے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، امیر المؤمنین ہے، پوری دنیا کے حکمران ہے، اس سے بڑے ہونے کے بعد بھی چھوٹا بن کر کہہ رہے ہیں اپنے خادم سے، جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگو، عمر کی خواہش ہے اپنے دوست ابو بکر اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں اپنی قبر بنوانا چاہتا ہوں، وہاں میں سونا چاہتا ہوں۔ تو یہ خواہش کہہ کر اپنے خادم کو بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امیر المؤمنین درخواست کیے ہیں، اس طرح مت کہنا، بلکہ عمر کہہ رہے ہیں۔ اب تو یہ امیر المؤمنین نہیں بلکہ چھوٹا بن کر عمر یہ درخواست کر رہے ہیں، اس طرح کی بات حضرت عائشہ سے بھیجتے ہیں، درخواست مانگتے ہیں۔ یہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ چاہتی تو حضرت عائشہ، جب یہ درخواست حضرت عائشہ کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری خواہش تھی میرے محبوب میرے شوہر کے بازو اور میرے والد کے بازو میں یہاں اپنی قبر بناتی، یہاں میں دفن ہوتی، لیکن کیا کروں، ہمارے عمر کا تقاضا ہے، عمر کی درخواست ہے، میری خواہش کو عمر کی خواہش کو ترجیح دیتی ہیں، عمر کی خواہش پر ترجیح نہیں دیتی بلکہ ان کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں، اس طرح کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو جب خادم آ کر یہ بات سنائے تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پوری دنیا میں سب سے خوشی کی یہی بات ہے، اسی بات پر میں خوش ہوں کہ میرے دوست ابو بکر اور میرے نبی کے صحن میں میری قبر دفن ہونے کی اجازت مجھے مل گئی ہے۔ یہ ہوتے ہیں محبت کے تقاضے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، کیسا ان کی محبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالنورین ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا ہے، قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کرنے کے تیار ہیں، تو اس وقت گھر میں بند کر کے رکھے ہیں، تو کچھ صحابہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، تین باتیں کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اے عثمان ہم کو اجازت دیجئے، ہم ان ظالموں کا چھکے چھڑا دیں گے، ان کو مار کر جنگ لڑ کے پوروں کو قتل کر دیں گے، اس طرح ہم کو اجازت دیجئے۔ اس طرح حضرت عثمان کے دوست صحابہ مغیرہ بن شعبہ وغیرہ آ کر پوچھتے ہیں ہم کو اجازت دیجئے، ہم ان بلوائیوں کو قتل کر دیں گے، ان سے جنگ لڑ کے ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں آپ کو یہاں رہنا مشکل ہے، یہ بلوائے قتل کر دیں گے، آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مکے کو چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو جائے گی، وہاں آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی آپ پر ظلم نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں۔ تیسری بات وہ یہ ہے یا پھر شام کو چلے جائیں، ملک شام میں امیر معاویہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ تین تقاضے اس وقت صحابہ آ کر پیش فرماتے ہیں، تو اس وقت ان تین سوالوں کا جواب حضرت عثمان فرماتے ہیں، سنو نبی کا شہر ہے، اس شہر میں میری وجہ سے لڑائی ہوگی،
میری وجہ سے جنگ ہوگی میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کروں گا. میری جان اتنی بڑی ہو گئی کہ نبی کے شہر میں لڑائی ہو, نبی کے شہر میں جنگ ہو, ہرگز مجھے گوارا نہیں ہے. جنگ ہرگز مت کرو, جنگ ہرگز مت کہو. دوسری بات مکے کو جانے کی, مجھے معلوم ہے کہ مدینے سے زیادہ مکے کا مقام ہے, لیکن میں چاہتا ہوں نبی کا پڑوس بن کر میں رہوں, نبی کا پڑوس بن کر میں جیوں اور مروں, لہذا میں مکے کو چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ بات کہہ کر دوسری بات کا بھی انکار کر دیے. تیسری بات ملک شام, ارے میں مکے کو ہی نہیں جا رہا ہوں تو ملک شام کو میں کیوں جاؤں گا. یہ ہے تقاضے. نبی کی پڑوس مل جانا پسند ہے, لیکن نبی کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں ہے. یہ ہے سچے عشق کا تقاضا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا سچا عشق تھا حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ پیش کیا گیا, حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھ دیا تو سامنے والے مخالفین نے برداشت نہیں کیا. ہم تو محمد کو رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ سب جنگیں لڑی جا رہی ہے, اس کو مٹھا دیجیے آپ, ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے, محمد بن عبداللہ لکھیے. تو حضرت علی کو حکم ہوا, نبی پاک نے فرمایا علی محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی فرماتے ہیں واللہ لا اموک ابدا, میرا دل ہرگز گوارا نہیں کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو مٹھاؤ, محمد الرسول اللہ کو مٹھاؤ, یہ کہہ کر ہرگز نہیں مٹاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ لے کر صلح نامہ لے کر محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں. وہ علی محمد الرسول اللہ کے اوپر مٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں ایسی آدھی لکیر بھی لکھنا گوارا نہیں ہے. آج کل کا بدترین قسم کا عاشق جو عاشق رسول کے دعوے کر رہا ہے, وہ برترے کے نام پر کیک پر محمد رسول اللہ لکھ کر چاقو سے تلوار سے کیک کاٹ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. وہاں پر حضرت علی محمد رسول اللہ مٹانے تیار نہیں ہے. یہ تو محمد کا نام لکھ کر کیک پر برتھڈے کے نام پر میلاد کے نام پر کیک کاٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کے دعوے کر رہا ہے. کتنی بدبختی ہے, ایک طرف وہ صحابہ کا عشق, ایک طرف ان جاہلوں کا عشق, پھر یہ کہتے ہیں آپ نہیں ہم عاشق رسول ہیں. چنانچہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا. اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہجرت کا موقع ہے, گھر کے چاروں طرف سو لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں محمد کو حملہ کرنے کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے. اس وقت حضرت علی کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر چارپائی پر لیٹ جائے. کون تیار ہو جائے گا؟ باہر دشمن تلوار لے کر تیار ہے, صبح اٹھ کر دیکھیں گے محمد نہیں ملے, کوئی بھی ملے ہو, لیکن اس جلد بازی میں قتل بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا, نبی پاک کے حکم کو عزیز سمجھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چارپائی پر لیٹ گئے اور صبح ہونے کے بعد آ کر دیکھے دشمن تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صبح ہونے کے بعد اپنے جو امانتیں تھیں سب واپس لوگوں کو دے کر ہجرت کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینہ پیدل ہجرت کیے ہیں. دن میں چھپ جاتے, رات میں چلتے 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 مکہ پہنچ جاتے. اس حالت میں پہنچتے پیر ورم ہو گئے ہیں, خون سے آلودہ ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ علی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. تو اس وقت جواب ملتا ہے اللہ کے نبی کو حضرت علی ہجرت کر کے پیدل وہاں سے یہاں چل کر آئے ہیں, پیر خون سے
आलूदा हैं, पूरे पैर जख्मी हो गए हैं। जब ये बात मिलती है तो फिर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के पास जाते हैं। जब अल्लाह के नबी की निगाह पैरों पर पड़ती है अली के, तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, खून से तर है वो पैर। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकालकर उन पैरों पर फेरते हैं। उसके बाद फरमाया जाता है अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक कभी पैरों में कोई तकलीफ नहीं आई है। ये सब है सच्चे आशिके रसूल, ये सब है। यहाँ पर आपको डीजे नजर नहीं आएगा, यहाँ पर खवालियां डांस वाली, डीजे वाली, म्यूजिक वाली नजर नहीं आएगी। यहाँ पर तो पेटों पर पत्थर बांधकर नबी से इश्क किया जा रहा है, नबी के लिए जान भी देना गवारा कर रहे हैं। ये है सच्चे आशिके रसूल। तो हम लोगों को भी चाहिए इस तरह सहाबा के जैसा अल्लाह के नबी से इश्क हो, इसी तब ही हमको सच्चे आशिक, सच्चे महबूब माना जाएंगे। वरना फिर झूठे दावे करेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफाअत के लिए जाएंगे, तो उस वक्त जिब्राइल आकर कहेंगे, अल्लाह के नबी ये नाम तो आपका लेते थे, इनके बच्चियां तो नाम आपके बच्चों के लगते थे, लेकिन काम ऐसे किए जिसे देखकर यहूद भी शर्माए, जिसे देखकर नसारा भी शर्माए, जिसे देखकर गैर मुस्लिम भी शर्माए। हमने 4 दिन पहले जुलूसों में म्यूजिक बनाए, ये लोग भी जुलूस में म्यूजिक बना रहे हैं, इनमें और उनमें कुछ फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसे काम करेंगे तो कुछ भी शफाअत नहीं मिलेगी। तो इस वास्ते मेरे अजीजों, सुन्नतों की जिंदगी, एक सुन्नत, मामूली से सुन्नत जो अल्लाह के नबी हर वक्त किए हैं, वो है मिसवाक की सुन्नत। एक सुन्नत तो अपनाने की कोशिश करें, मिसवाक की सुन्नत है, नमाजों के पहले और बाद की सुन्नतें हैं, और कितनी सुन्नतें हैं, छान छान कर, मालूम कर 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपनाने की कोशिश करें। दूसरा तकाजा है सीरत का, जो गुज़िश्ता बार भी कही गई है। हमारे अकाबिरीन में हजरत आकिल हुसामी साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, उनके घर का वाकया फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आता तो सीरत की किताब शुरू करते, अगले साल के रबीउल अव्वल के महीने तक पूरी सीरत की किताब घर में तालीम होती। रमजान आता तो कुरान तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ शुरू करते, दूसरे रमजान तक पूरी तफसीर खत्म करते। पूरे साल में सीरत का भी तस्करा चल रहा है, पूरे साल में तफसीर का भी तस्करा चल रहा है, तफसीर कुरान की भी हो रही है। ये है तकाजे सुन्नत के, ये है तकाजे महबूब और आशिक के। तो इस वास्ते सुन्नतों का एहतमाम, सीरत को पढ़ने का एहतमाम। तीसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करने के लिए कहे हैं, एक मर्तबा जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये में सुनाना था वो रह गया है, बहुत प्यारा वाकया, वो बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लेते हैं। सच्चा इश्क देखिए कैसा है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला उम्रे के लिए मक्का गए, लेकिन मक्के वालों ने इजाजत नहीं दी, नहीं करना है उम्रा, नहीं करने देंगे हम उम्रा। तो उस दौरान हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत मिली थी मक्के में जाने की और मक्के में रहने की। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के अंदर है, तो बाहर रहने वाले सहाबा जो नबी के साथ थे, जिनको अभी उम्रे की इजाजत नहीं मिली थी, उनके ख्याल में ये बात आई, उस्मान तो अंदर है, काबतुल्लाह के पास है, अब वो तवाफ कर रहे होंगे, अब वो उम्रा कर रहे होंगे। इस तरह की बात हजरत उस्मान के बारे में वो सहाबा सोचे, गुमान किए। बाद में जब हजरत उस्मान 2-3 दिन के बाद वापस आए तो सहाबा ने पूछा, आप तो अंदर थे 2 दिन 3 दिन, आपने तवाफ भी कर लिया होगा, आपने उम्रा भी कर लिया होगा, हमको तो उम्रे की इजाजत नहीं मिली, अब हम वापस चले जाएंगे। उस वक्त हजरत उस्मान गुस्से में आकर फरमाते हैं, कितना बुरा गुमान किया है आप मेरे बारे में। अगर 1 साल भी मैं अंदर रहता तो नबी को छोड़कर मैं उम्रा नहीं करता। नबी वहां पर बाहर है और हम नबी के साथ उम्रा करने के लिए आए हैं, और नबी उम्रा ना करे और मैं उस्मान नबी के बगैर उम्रा कर लूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नबी के साथ आए हैं तो नबी उम्रा करेंगे तो हम उम्रा करेंगे, नबी के बगैर 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल भी मैं काबतुल्लाह में रहूं, हरगिज मैं उम्रा नहीं करूंगा। ये बात हजरत उस्मान फरमाते हैं। क्या समझ में आई बात? नबी करेंगे तो मैं करूंगा। अब
ایسا ہمارے عاشق رسول جب ہم ہیں تو نبی بولے ہیں تو وہ کرنا ہے، نبی کیے ہیں وہ کرنا ہے۔ نبی بولے نہیں، صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں، کسی اللہ کے نیک بندوں کے زمانے میں وہ کام موجود نہیں، لیکن نئے نئے انداز میں پیٹ پالنے کے خاطر کام شروع کر دیے، اور یہ عاشق رسول کے دعوے، پھر اس کو وہاں سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ کتنی عقل میں آنے والی بھی بات نہیں ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں آخری بات یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ کون ہے یہ نبی؟ کیسے ہے یہ نبی؟ جن کے بارے میں عربی شاعر فرماتا ہے، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، شافی محشر، وجہ کائنات، امام الرسل، سید الرسل، امام المبلغین، امام المجاہدین، جمالی، نوالی، عطائی، شانی، محمد منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، عرفہ، اکمل اور کامل نبی، وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولِ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، ایوب کا صبر، داؤد کی آواز، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے محبوب، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ یہ ہے ہمارے نبی۔ ہم کو آپ عاشق رسول نے بلکہ جھوٹے کہتے ہیں، سنو علماء دیوبند اور ہمارا عقیدہ، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج مدیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، اللہ رب ہے، محمد شاہ عرب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا اور یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزانہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ سنو ذرا، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، ہاں ہاں میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب آپ سنو، اتنا آدھے گھنٹے کا بیان ہوا، اس میں ہم نے کسی کو کافر کہا، کسی کو منافق کہا، صرف نبی کے تذکرے کیے، لیکن ابھی کڑپا میں بھی شروع ہوں گے جلد سے، 10 منٹ بھی نبی کے بارے میں نہیں بولتے، وہ کافر، وہ منافق، یہ منافق، یہی بات کہہ کر کھا کر پیٹ پال کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اصل عاشق، نبی کا تذکرہ ہو، نبی کے سنتوں پر عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے سچے عاشق، سچے محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔